بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اسلام کی تاریخ پر ایک اہم اور مختصر نظر ڈالیں گے۔ اسلام جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، صرف ایک مذہب نہیں بلکہ زندگی کا مکمل نظام بھی ہے۔ لیکن اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اسلامی تاریخ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حصہ پہلا، اسلام کا آغاز۔ میں ایک ترتیب سے شروع کروں گا، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ مسلمانوں کے دماغ میں بھی آتا ہے اسلام کیسے آیا، اور جو اس کے خلاف اٹھتے ہیں۔ تو اگر آپ سے بھی کوئی پوچھے کہ اسلام کس طرح آیا، کس طرح شروع ہوا، اس کا آغاز کیسے ہوا، تو اس ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ آگے بھی لوگوں کو بتا سکیں گے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حصہ پہلا، اسلام کا آغاز۔ اسلام کا آغاز اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 610 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ پیغام غار ہیرا میں فرشتے جبرائیل کے ذریعے آیا، اور قرآن پاک کی پہلی آیات جو نازل ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھتے رہو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے اسلام کی تاریخ کا پہلا باب شروع ہوا۔ حصہ دوم، مکی دور، اور اس کے بعد مکی دور شروع ہوتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی سال مکہ میں گزرے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، مگر مکہ کے مشرکین نے اسلام کی سخت مخالفت کی۔ دعوت اسلام کی ابتدا پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث اس میں شامل تھے۔ مسلمانوں پر ظلم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت سامیہ ان مظالموں کا شکار ہوئے۔ ہجرت حبشہ، ان مظالموں سے بچنے کے لیے کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں نجاشی نے انہیں پناہ دی۔ حصہ تین، مدنی دور۔ پہلے مکی دور تھا، ابھی مدنی دور ہے۔ 622 عیسوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جہاں اسلام کا پہلا ریاستی نظام قائم ہوا۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ پہنچتے ہی مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، جو صرف عبادت کا مرکز نہیں بلکہ اسلامی حکومت کا بھی مرکز تھی۔ بدر اور احد کے غزوات۔ مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کئی جنگیں کی، اور کئی جنگیں لڑی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی پہلی فتح ہوئی، جبکہ غزوہ احد کا ایک سبق امواز جنگ تھی، فتح مکہ۔ اب یہ فتح مکہ ہو رہا ہے، یہ ہمارا اسی کا حصہ ہے جو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ فتح مکہ جو ہمارا مدنی دور میں ہوا تھا، مدنی دور یہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں یہ سب کچھ ہوا۔ فتح مکہ پھر 630 عیسوی میں مکہ فتح ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی اور انصاف کے بے مثال مظاہر کرتے ہوئے مکہ کو اسلام کا مرکز بنا دیا۔ حصہ چوتھا، یہاں سے بھی
شروع ہو رہا ہے ہمارا اسلام کا فروغ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا، جو اسلامی تاریخ کا سب سے اور روشن دور مانا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلامی ریاست کو متحد رکھا۔ اور مرتدین کے خلاف جنگ لڑی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا ان کا ہے۔ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کا عروج زمانہ جب ایران، مصر اور شام اسلام کے زیر نگران آئے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے عدالتی اور انصاف کے نظام کو مضبوط بنایا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حصہ 5، اسلام کا عالمی اثر۔ اسلام کا پیغام خلافت راشدہ کے بعد بھی پوری دنیا میں پھیلتا رہا۔ اسلامی علم اور تہذیب نے یورپ میں نشاط ثانیہ کی بنیاد رکھی۔ ہندوستان، اسلام کا آغاز عرب تاجروں کے ذریعے شروع ہوا۔ جو کیرلا تک پہنچے اور وہاں اسلام کا پیغام دیا۔ اختتام۔ دوستو، اسلام کی تاریخ ایک مثال ہے کہ اللہ کا پیغام کسی ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہو کر پوری دنیا تک پہنچا۔ آج بھی یہ پیغام وہی ہے، محبت، انصاف اور انسانیت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔